الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون۔ معزز ناظرین، خلاصہ سیریز میں ہم آپ حضرات کے سامنے آج انشاءاللہ پارہ نمبر 16 کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 16ویں پارے میں 3 صورتیں ہیں، یعنی 3 حصے ہیں۔ سورہ کہف کا بقیہ حصہ، سورہ مریم مکمل اور سورہ طٰہٰ پوری۔ تینوں صورتیں مکی ہیں اور زیادہ تر مکے کے درمیانی دور میں جو ہے نا یہ نازل ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے حسب وعدہ جو ہم نے پارہ نمبر 15 کے خلاصے میں کیا تھا کہ آخر میں جو ہے وہ یعنی حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس کا کچھ حصہ 16ویں پارے میں اور کچھ جو ہے نا وہ کچھ حصہ 15ویں پارے میں، کچھ 16ویں پارے میں ہے، ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ اس صورت کا دوسرا واقعہ ہے۔ پہلا واقعہ وہی اصحاب کہف والا، دوسرا یہ، اور تیسرا آگے بادشاہ ذوالقرنین کا آئے گا انشاءاللہ۔ پس منظر کچھ یوں ہے، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ زبردست اور شاندار خطاب کیا، اور حضرت کسی شخص نے سوال کیا کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ چونکہ نبی ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے خاص رحمت ہے اور ان کو جو ہے نا کلام اللہ کا اعزاز حاصل ہے، کلیم اللہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، تو انہوں نے پھر کہہ دیا کہ جی میرے علاوہ کوئی عالم دین نہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ایک عالم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اور میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ جی جہاں 2 دریا ملیں وہاں آپ پہنچ جائیں۔ یہ اپنے غلام کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے آنے کا مقصد ذکر کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ جی آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کریں گے، اور دوسری بات صبر نہیں کر پائیں گے، اور اگر صبر کر لیں گے تو پھر آپ جو ہے نا وہ شرط یہ ہے کہ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ وہی ہوا۔ تو 3 واقعے اس سفر کے اندر پیش آئے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ جس کشتی میں سوار ہوئے حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام، اس کشتی کو اترتے وقت ایک سائڈ سے توڑ دیا حضرت خضر علیہ السلام نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوئے، کہا کہ یہ تو بڑی بری بات ہے، تو آپ نے جو ہے نا وہ نقصان کر دیا۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وعدہ کیا کہ جی میں کوئی سوال نہیں کروں گا، صبر کروں گا۔ دوسرا واقعہ یوں پیش آیا کہ راستے میں ایک بچہ ملا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا، نابالغ بچے کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر غضبناک ہوئے، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ سے کہا تھا کہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا، آپ صبر نہیں کریں گے، اور شرط یہ تھی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ انہوں نے پھر کہا کہ جی آخری دفعہ آپ مجھے جو ہے وہ مہلت دیں۔ تیسرا واقعہ یوں پیش آیا کہ انہوں نے کسی بستی میں جا کر کسی گھر والے سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ناراض ہو کر نکل جائیں، لیکن دیکھا کہ جی ایک دیوار گرنے لگی ہے، تو اس دیوار کو گرایا، نئے سرے سے تعمیر کیا دونوں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کھانا نہیں دیا تو ہمیں ان سے معاوضہ لینا چاہیے۔ تو پھر حضرت خضر نے کہا کہ جی یہاں میرا اور آپ کا تعلق ختم، اب آپ جو ہے نا اس واقعے کی حقیقت سمجھیں، واقعات کی۔ پہلا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ جس کشتی کو صحیح سلامت دیکھتا اس کو قبضے میں لے لیتا۔ تو میں نے تو فائدہ کیا نا ان کا، تھوڑی سی توڑ دی تاکہ بادشاہ کے قبضے میں نہ آئے، جو دریا پار بادشاہ ہے۔ اور دوسرے جس بچے کو ہم نے قتل کیا ہے اس کے والدین دونوں ہی مومن ہیں، ہمیں ڈر تھا کہ یہ بڑا ہو کر کہیں سرکشی کر کے دونوں کو کفر میں نہ مبتلا کر دے۔ تو ارادہ یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات کا کہ اس کو مار کے نیک اور صالح اولاد ان کو دی جائے جو ان کے فرما بردار ہوں۔ اور تیسرے واقعے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ جو بچے ہیں دونوں یتیم ہیں، اور ان کا والد نیک اور صالح تھا، اور اس نے جو ہے نا اس دیوار کے نیچے خزانہ رکھا ہوا تھا۔ تو والد کا ارادہ تھا بڑے ہو کر جب یہ جوان ہو جائیں تو یہ اپنے جو ہے نا وہ یعنی وہ لے لیں، خزانہ لے لیں اور اپنا گزر بسر کریں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اصلاح چاہی تاکہ ان کا نقصان نہ ہو،
اور اس صورت کا تیسرا اور آخری واقعہ جو اس کا آخری عنوان ہے وہ یہ ہے ذوالقرنین، بادشاہ ذوالقرنین کا واقعہ، کہ مشرق و مغرب پر حکومت کرنے والا، بلکہ تقریباً ساری دھرتی پہ حکومت کرنے والا واحد بادشاہ ذوالقرنین، ان کا عجیب و غریب قصہ بیان ہوا ہے سیکنڈ لاسٹ رکوع کے اندر اس صورت کے. اور وہ کچھ یوں ہے کہ جی وہ مشرق سے مغرب تک اپنی سلطنت میں انہوں نے سفر کیا. پہلے جو ہے نا مغرب کی طرف گئے، پھر مشرق کی طرف گئے، پھر شمال کی طرف 2 پہاڑوں کے درمیان گئے، اور وہاں کے لوگوں نے شکایت کی کہ یہاں یاجوج ماجوج آتے ہیں اور نقصان کرتے تھے، تو آپ جو ہے نا حفاظت کا راستہ نکالیں. تو ذوالقرنین نے جو ہے نا وہ ایک تانبے کی دیوار، لمبی چوڑی، دنیا کی طویل ترین دیوار بنا دی. موجودہ دور میں دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو دیواریں چین یہ وہی دیوار ہے، لیکن یہ دعویٰ جو ہے وہ کما حق کو ٹھیک نہیں ہے. تو خیر وہ تانبے کی لمبی چوڑی دیوار بنائی، اور وہاں سے پھر یاجوج و ماجوج اسے نہ تو کراس کر سکے اور نہ ہی جو ہے نا وہ اس میں نقب لگا سکے. لیکن صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے نا وہ نقب لگاتے جائیں گے، انشاءاللہ نہیں کہیں گے. قریب پہنچیں گے، شام کو چھوڑ دیں گے جب تھوڑا سا رہ جائے گا، اور جس دن وہ انشاءاللہ کہیں گے اگلے دن آ کے دیکھیں گے وہ تھوڑا سا ہی رہا ہوگا، پھر وہ نقب لگا کر دیوار کو توڑ کر نکلیں گے اور ہر طرف تباہی مچا دیں گے. یہاں مکمل ہوتی ہے جی اپنا سورہ کہف. اب ہم آتے ہیں دوسرے سے یعنی سورہ مریم کی طرف. ناظرین، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم کے نام پر یہ جو ہے وہ سورت کا نام رکھا گیا ہے. اور قریش مکہ جو تھے اور ان کے جو سردار تھے وہ مذاق کرتے، استہزاء کرتے، جھوٹے الزامات کی تشہیر کرتے، یوں اسلامی تحریک کو دبانے کی کوشش کرتے. ہر گھر میں ایک فرد دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا، کبھی تپتی ریت پر لٹا دیتا، کبھی چلچلاتی دھوپ میں لٹا دیتا، کبھی جو ہے نا انگاروں پر جو ہے نا وہ تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا، اور کبھی گھٹنوں کے بل تکلیف دی جاتی، کبھی دھواں چھوڑا جاتا. 5 جو ہے نا سن 90 میں ہجرت کا حکم دیا گیا، اور اس کے اندر جو پہلی ہجرت ابشہ ہے اس کے اندر تقریباً 15 کے قریب مرد و عورت، اور دوسری ہجرت ابشہ میں تقریباً 101 کے قریب مرد و عورت جو ہے وہ شامل تھے. تو ہجرت سے پہلے صحابہ کرام کو، چونکہ جس علاقے کی طرف ہجرت ہے وہ عیسائی حکومت ہے، تو ان کو جو ہے نا عیسائیوں کے عقائد اور نظریات سے آگاہ کیا گیا. شاہ حبشہ کے دربار میں پھر سورہ مریم کی تلاوت کا جو ہے نا وہ موقع پیش آیا. پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب یہ اتنی بڑی ہجرت ہوئی تو گھر گھر میں کوحرام مچ گیا، ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد شامل تھا. تو ہر گھر کا جب کوئی فرد شامل تھا انہیں فکر ہوئی، اور وہ جو ہے نا وہ اپنا ایک وفد لے کر بادشاہ کے سب سے پہلے وزیروں مشیروں سے ملے، اور انہوں نے تحفے تحائف دیے، لالچ دی، اور کہا کہ دربار میں ہمارے موقف کی آپ تائید کریں گے، حمایت کریں گے. ایسا ہی ہوا، موقف پیش کیا گیا، اس کی تائید مشیروں اور وزیروں نے کی. لیکن بادشاہ عادل تھا، اس نے کہا کہ نہیں، جب تک میں مسلمانوں سے نہیں سنوں گا، ان کو موقع نہیں دوں گا گفتگو کا، میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ دوسرے فریق کو آپ جو ہے نا بولنے کا موقع دیں. وہی ہوا، اور مسلمانوں نے پھر اپنا موقف ظاہر کیا کہ جی سیدھی سیدھی بات کی کہ ہم جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، یہ نظریات ہیں اور یہ عقائد ہیں، اور ہم پر یہ ظلم ڈھا رہے ہیں، ہم آپ کے پاس آئے. قریش مکہ ناکام ہو گئے. اگلے دن پھر وہ جو نئی تدبیر کے ساتھ حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ جی مسلمانوں کے حضرت عیسیٰ اور مریم ان دونوں کے متعلق جو ہے نا وہ نظریات ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ تو فساد برپا کریں گے. پھر جی مسلمانوں کی طرف سے بطور نمائندگی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا، جو حضرت علی رضی اللہ کے سگے بھائی ہیں اور حقیقی بھائی ہیں، ان کو پیش کیا گیا. تو انہوں نے پھر مسلمانوں کی نمائندگی کی، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے متعلق جو صحیح عقیدہ ہے وہ پیش کیا. تو درباریوں نے بہت کہا کہ غلط ہے، لیکن بادشاہ نجاشی نے جو ہے نا وہ زمین سے تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو بات انہوں نے کی ہے وہ مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ اور مریم اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں ہے، یہ بالکل حقیقی بات ہے. اور پھر دوبارہ ان کو اپنے دربار سے دفع دور کر دیا. مزید اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کا علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا. ابتدائی 1 اور 2 رکوع کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر ہے. اور وہ بھی بتایا گیا کہ بھی تم اس وقت جو مسلمان اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بنے ہوئے ہیں، اور تم جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے والد جو سختی کیا کرتے تھے اور گمراہ تھے اور مشرک تھے، ان کی تصویر بنے ہوئے اور ان کی قوم کی تصویر بنے ہوئے ہو تم. تو سورت کے آغاز میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے. دیکھیں جی ظاہری اسباب موجود ہیں، ماں اور باپ، لیکن حقیقی اسباب موجود نہیں. والد انتہائی بوڑھا، اور جو بیوی ہے میڈیکلی بانجھ ہے.
تو اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ جی رحمت کی اور اولاد عطا کی اور نشانیاں بھی بتائیں۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے کہ جی بغیر باپ کے پیدا ہوئے معجزانہ طور پر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھی وہ الہ بن گئے ہیں۔ اور حضرت مریم کا کردار واضح کیا گیا کہ جی کتنی نیک عورت تھیں، اور ایک حضرت جی ایک فرشتے جو ہے نا وہ آئے ایک انسانی شکل میں، تو کہا کہ مجھ سے دور ہو جائیں، اور قوم سے کہا کہ جی میں نے منت مانی ہوئی ہے کہ میں آج کے دن کسی سے کلام نہیں کروں گی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی جو ہے نا پاکی اور پاکیزگی کی گواہی بچپن میں یعنی پنگوڑے میں دی، جب کوئی بچہ بول نہیں سکتا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ موجود ہے تیسری رکوع کے اندر، کہ والد کس طرح دھمکا رہا ہے اور یہ کس طرح محبت اور شفقت سے پیش آ رہے ہیں۔ والد جو ہے نا وہ کیا کر رہا ہے، دھمکا رہا ہے اور سنگین نتائج کا جو ہے نا وہ اعلان کر رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام محبت اور نرمی کا پیکر بنے ہوئے ہیں۔ یہی کیفیت تھی، باپ والی کیفیت تھی مشرکین مکہ کی، اور جو بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت اور حالت تھی وہ مسلمانوں والی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر مشرکین مکہ کو دھمکایا دیگر انبیاء کے حالات ذکر کر کے بھی، کہ ان کے بھی نظریات وہی تھے جو مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریات ہیں، عقائد ہیں، اور مشرکین مکہ کو دھمکایا تم باز نہ آئے تو پھر تم پچھتاؤ گے اپنے رویے پر۔ آخر میں آخری رکوع میں شرکیہ کلمات کی کراہت کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا اور حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا گردانتے تھے، اور مشرکین مکہ میں بھی اس طرح کی گمراہیاں پائی جاتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو اتنا سخت کلمہ ہے، اتنا بھاری کلمہ ہے کہ زمین و آسمان شق ہو جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں۔ یہ بات کہی جا رہی کہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ کیا کیا، اولاد بنا لی ہے، اور پھر نیک لوگوں کے اچھے انجام کا ذکر کیا گیا۔ آخری حصہ جی سورۃ طٰہٰ ہے، اور سورۃ طٰہٰ بھی درمیانے دور میں نازل ہوا ہے۔ مشہور روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی چند آیات سن کر مسلمان ہوئے، لیکن وہ واقعہ ثابت نہیں ہے۔ صحیح بات تو یہی ہے، البتہ جو پس منظر ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم ایّد الاسلام بعمرین، اے اللہ اسلام کو 2 عمروں کے ذریعے سے یا کسی ایک کے ذریعے سے تقویت دے، یا تو عمر بن ہشام ابو جہل کے ذریعے سے، یا پھر عمر بن خطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے، تو پھر اسلام کو تقویت اور قوت ملی اور اسلام محفوظ ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے 6 یا 7 سن نبوی میں۔ اور پھر انہوں نے جو ہے نا بڑی جرت اور ڈٹائی سے اور ہمت سے جو ہے نا جا کے بیت اللہ میں نماز ادا کی۔ سورت کے آغاز میں نزول قرآن کا مقصد ذکر کیا گیا کہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ تاکہ آپ کے لیے مشقت اور مشکل کا سبب بنے، اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ یہ دیگر لوگوں کے لیے نصیحت کا سبب بنے۔ اور دیکھیں آپ کتنی بڑی ذات کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ نبوت ملنے کا واقعہ اس یعنی سورت کے اندر موجود ہے اور اس پارے کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ رب العزت کا ایک اصول ہے، اللہ رب العزت نے جس کو نبی بنانا ہوتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت کوئی جلسہ نہیں کرواتے، یہ لوگوں کو اٹھا نہیں کرتے، یا پہلے سے کوئی اعلان نہیں ہوتے، یا مطلب کہ کوئی اہتمام تقریبات کو کنونشنز نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ رب العزت یہ مرضی ہے، راہ چلتے مسافر کو جس کا پوچھنے والا کوئی نہیں، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کو اللہ رب العزت نبی بنا دیتے ہیں اور وقت کے فرعون کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور یہی ہوتا ہے خلاصتاً ہم ذکر کرتے ہیں ان کی زندگی کا کہ بنی اسرائیل کے ایک گھرانے میں پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام مصر کے اندر، فرعون کے گھر میں پرورش ہوئی، اور ایک لڑائی میں جو ہے نا وہ فرعون کے کسی آدمی کو مکہ دے مارا اور وہ مر گیا۔ فرعون کو پتہ چلا، اس نے قتل کے منصوبے بنائے اور یہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کھڑے ہوئے اور وہاں مدین چلے گئے، اور وہاں جو ہے وہ ایک نیک بزرگ کے گھر میں مقیم رہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا حضرت شعیب علیہ السلام تھے، لیکن یہ بات غلط ہے تاریخ کی روح سے۔ قرآن ہی کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں وما قوم لوط منکم ببعید، لوط کی قوم کوئی تم سے دور نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم و لوط علیہ السلام کے دور کے قریب ہے، اور کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا دور۔ خیر انہوں نے کہا کہ جی آپ غم نہ کریں، اور شرط یہ طے کی کہ آپ چند سال ہماری بکریاں چلائیں، اور میں اپنی ایک بیٹی کی آپ کے ساتھ جو ہے نا شادی کر دیتا ہوں۔ تو نکاح کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر مصر کی طرف سفر کیا، اور راستے میں اللہ رب العزت نے پھر جو ہے نا ایک روشنی دکھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سفر میں احساس ہوا کہ چلو جی اس سے حرارت نظر آ رہی ہے، یا تو راستہ معلوم کر لیں گے، یا پھر جو ہے نا وہ
حرارت سردی کی شدت زیادہ ہے، حرارت حاصل کر لیں گے، لیکن وہاں صرف روشنی نظر آئی اور اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ کلام کیا۔ روشنی کس سمت سے آ رہی تھی اس کی سمت کا بھی جو ہے نا وہ معلوم نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے نا پھر مخاطب ہوئے اور جو دو باتیں بتائیں وہ ایک یہ تھی کہ بھی توحید، اور دوسری یہ چیز کہ قیامت کا برپا ہونا اور آخرت کا ذکر۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی جو ہے نا وہ کیا تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی تھیں۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزات دیے، جو دو بڑے معجزے ہیں، ایک لاٹھی کا اژدہا بن جانا اور ہاتھ کا جو ہے نا وہ انتہائی روشن ہو کر باہر آنا، روشنی کرنا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی بطور نبی تقرری ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یعنی اپنے لیے بھی دعا کی، شرح صدر کے لیے، علم کے لیے اور آسانی کے لیے، اور زبان کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کھولنے کے لیے، حق کے لیے، اور ساتھ اپنے جو ہے نا وہ بھائی کے لیے دعا بھی کی، نبوت کی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کے انہیں نرم انداز میں تو یہ داعی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ فتوی بازی، سخت بیانی کی بجائے نرمی سے کام لے، اور جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی سے پیش آئے، اور جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی سے پیش آئے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ماننے کے بجائے معجزات کو جادو کہا اور چیلنج دیا۔ چنانچہ بڑے میدان میں جو جادوگروں کو شکست ہوئی اور وہ جو ہے نا سجدہ ریز ہوئے، اور فرعون نے دھمکی دی، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم تیری ذات کو اب ترجیح نہیں دیں گے جو ہم اس حق پر جو ہم پہچان چکے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ حق تو ثابت ہو چکا تھا، لیکن فرعون بضد تھا اور سرکشی پہ آمادہ تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جانے کا حکم دیا گیا راتوں رات، اور فرعون کو جو ہے وہ غرق آب کیا گیا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر کیا تقریباً رکوع میں، اور قیامت والے دن پہاڑوں کی کیفیت کیا ہوگی، انسانوں کی کیفیت کیا ہوگی، اور اس دن کون سفارش کرے گا، سفارش کس کی قبول ہوگی، ان ساری باتوں کا ذکر کیا گیا۔ اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں دخول اور خروج کا واقعہ مختصراً ذکر کیا گیا۔ اور یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غلطی تو دونوں سے ہوئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اور شیطان سے بھی، لیکن ایک کو مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا، اور دوسرے سے وعدہ کیا کہ اگر تم ٹھیک رہے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو پہلے کی غلطی کی نوعیت اور ہے، وہ سرکشی تھی، اور جو دوسرے کی غلطی کی نوعیت وہ اور ہے کہ اس پر افسردہ ہوئے، نادم ہوئے اور اللہ سے معافی بھی مانگی۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے سورت کے آخر میں جو دو عنوان ہیں وہ بیان کیے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی نصیحت سے منہ موڑنے والوں کی سزا جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت دنیا کی زندگی میں اس کی معاش تنگ کر دیتے ہیں، اور قیامت والے دن اللہ رب العزت اسے نابینا اٹھائیں گے اور اسے بتائیں گے کہ جس طرح تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا تھا ہم تجھے بھول گئے۔ اور جو آخری عنوان ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند نصیحتیں کی گئی۔ ایک نصیحت یہ کی گئی کہ آپ لوگوں کی باتوں پہ صبر کریں، اور دوسری بات یہ کہ آپ نماز کی پابندی کریں دن اور رات کی گھڑیوں میں، اور تیسری نصیحت یہ کی گئی کہ آپ جو ہے نا یہ جو مشرکین مکہ ان کے مال و دولت کی طرف نہ دیکھیں، ظاہری نمود و نمائش کی طرف۔ اور چوتھا جو حکم دیا گیا، نصیحت کی گئی، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر کاربند رہیں۔ ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتا، رزق کا سوال نہیں کرتے کہ آپ مخلوقات کو رزق دیں یا ہمیں رزق دیں، بلکہ رزق دینا ہمارا کام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اچھا انجام متقین کا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔